اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے سوال کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنی والدہ کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنی والدہ کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ چوتھے نمبر پر فرمایا پھر اپنے والد کے ساتھ۔ 3 دفعہ والدہ کا ذکر کیا، چوتھی دفعہ والد کا ذکر کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، والدہ 3 درجے بڑھ کر اولاد کے حسن سلوک کی مستحق ہوتی ہے، اور اہل علم نے اس کی بھی ایک وجہ لکھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ والدہ اولاد کے لیے 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ان 3 تکلیفوں کا والد کو احساس تک نہیں ہوتا، وہ 3 تکلیفیں فقط والدہ برداشت کرتی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر کیا۔ حملتہ امہ کرہن، کہ وہ 9 مہینے تک مشقت تکلیف برداشت کر کے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ حمل 9 مہینے تک ہوتا ہے، اور آخری ایام بڑی مشقت کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کا والد کو احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے اپنے کندھوں پر اٹھایا، مکہ مکرمہ پہنچا، اسے بیت اللہ میں لے کے آیا، میں نے کندھوں پہ بیٹھا کے والدہ کے حج کے تمام مناسک ادا کروائے، اب آپ مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب ملا، جب وہ تجھے پیٹ میں اٹھا کر چکر لگاتی تھی، یہ تو اس چکر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو اس کے سارے احسانات کا حق اس ایک حج کے ذریعے کیسے ادا کرنا چاہتا ہے؟ تو والدہ 3 تکلیفیں ایسی برداشت کرتی ہے، اولاد کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ان میں ایک تکلیف حمل کی تکلیف ہے، اور دوسری تکلیف وضع حمل کی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَ، جان کنی کا مرحلہ ہوتا ہے، جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس موقع پر وفات پا جانے والی خاتون کو شہادت کے درجے پہ فائز قرار دیا گیا۔ اور تیسری تکلیف کیا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اپنے بدن کی قوت، اپنے بدن کی پاور، اپنے جسم کی انرجی دودھ کی شکل میں عورت اپنی اولاد کو پلا دیتی ہے۔ یہ 3 تکلیفیں وہ ہیں جو فقط والدہ کو محسوس ہوتی ہیں، والد کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے 3 گنا والد سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر کس سے؟ پھر والدہ کے ساتھ۔ پھر کس سے؟ پھر والدہ کے ساتھ۔ پھر کس سے؟ پھر والد کا ذکر کیا گیا۔